بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاۃ تسبیح۔ اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے۔ شہنشاہ خوش و خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ تسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھ لیجیے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار لازمی پڑھ لیجیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً مل سکیں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ صلاۃ التسبیح کی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آئے گی۔ قیام، پہلی رکعت۔ اس نماز کی ترکیب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھ کر رکوع سے پہلے 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع کریں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھ کر رکوع سے پہلے 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھ کے پھر رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ اور اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کے بعد یہ تسبیح کرنی ہے۔ قوما، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کی حالت کو قوما کہتے ہیں۔ قوما کی حالت میں کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر سجدے میں چلے جانا ہے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کی حالت کو قوما کہتے ہیں۔ قوما کی حالت میں کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے اور پھر سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدہ، سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے اور پھر سجدے سے سر اٹھا لینا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے۔ پھر جلسے میں بیٹھ جانا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے میں 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے اور پھر دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدہ، سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح دوبارہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح کرنی ہے اور پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے۔ دوسرا سجدہ، دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے۔
دوسرا سجدہ، دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو دوسری رکعت ہے وہ پڑھ لینی ہے۔ دوسری رکعت کو بھی ہم نے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جو ایک رکعت مکمل ہوئی، اب کھڑے ہو کر اسی طرح دوسری رکعت ہم نے مکمل کر لینی ہے، سیم اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو پہلے سٹارٹ میں بتا دی ہے۔ قاعدہ، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے۔ اب قاعدے میں تشہد پڑھیے اور درود ابراہیم پڑھیے اور پھر کوئی سی بھی دعائے معصور پڑھ لیجئے، مطلب رب جعلنی تک ہم نے پورا پڑھ لینا ہے۔ تیسری رکعت، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر سے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنی ہے، پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت بھی پہلے کی طرح مکمل کر لینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر سے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھیے، پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے۔ تیسری اور چوتھی رکعت بھی پہلے کی طرح مکمل کر لیجئے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ چوتھی رکعت، قاعدہ اخیرہ، چوتھی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تشہد یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی اور پھر کوئی سی دعائے معصورہ پڑھیے اور پھر سلام پھیر دیجئے۔ خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور باقی سب جگہ یہ تسبیح 10 بار پڑھے۔ یوں ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہوگی۔ اگر نماز کی کسی حالت میں تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو جس حالت میں یاد آئے پڑھ لے، یعنی رکوع کے بعد سیدھا سجدے میں چلے گئے اور قومے میں پڑھنا بھول گئے تو اب آپ بے شک سجدے میں ہی 10 مرتبہ مزید پڑھ لیں کہ گنتی کی 75 کی گنتی ایک رکعت میں پوری ہو جائے۔ خیال رہے کہ کھڑا ہونے کی حالت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور باقی سب جگہ یہ تسبیح 10 بار پڑھنی ہے۔ یوں ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہوگی۔